نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وآتينا موسى الكتاب، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ نہ ٹھہراؤ تم میرے علاوہ کوئی کارساز. ذریۃ من حملنا مع نوح، اولاد اس کی جو ہم نے اٹھائے نوح علیہ السلام کے ساتھ. انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بندہ تھا شکر گزار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع آیات نمبر 2 اور 3 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آیت نمبر 1 میں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع اسراء اور معراج کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ وہ ذات شریکوں سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو اتنی بڑی سیر کروا کے لے آئے اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. آج کے سبق میں پہلی آیت مبارکہ میں بطور نقلی دلیل تورات سے جو بات ہم نے آپ کو پہلے سمجھائی کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، وہ بے مثال قدرت والا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی لمبی سیر کرا کے لے آیا. یہ بات اللہ رب العزت نے تورات کے اندر بھی بیان فرمائی. اسی ذات پر بھروسہ رکھو، اسی ذات کے اوپر یقین رکھو، وہ بڑی قدرتوں والی ذات ہے. اس کو اپنا وکیل بناؤ. وکیل کا معنی اس کے طرف اپنے معاملات سونپ دو. جیسے کہ ہم اپنے کیسوں میں وکیل کرتے ہیں نا جی، تو کیا کہتے ہیں کہ بس میرا سارا کیس وکیل صاحب آپ کے ذمہ ہے، پھر میری طرف سے جو بھی بات کرنی ہوتی ہے اس نے کرنی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تم بھی اپنے سارے معاملات میں مجھے وکیل بنا لو، میں اللہ تمہارے سارے کام ہی کر دوں گا. سبحان اللہ، میرے بغیر کون ہے کرنے والا. فرمایا وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. یہاں پر ذرا غور کرے،
ہم نے تورات کو ہدایت بنایا لبنی اسرائیل، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ھدی للناس۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے قریش کے لیے ہدایت بنایا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے صرف مکے والوں کے لیے ہدایت بنایا، صرف عرب والوں کے لیے نہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، یہ ہم نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر کے بھیجا۔ چونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف بنی اسرائیل کے رسول تھے، ان کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بھیجا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو پوری کائنات کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ھدی بنی اسرائیل اور ھدی للناس، چار چیزیں للناس ہیں جی، چار۔ کتنی چیزیں جی؟ چار۔ نمبر ایک کعبہ، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا، وضع للناس، وہ ساری انسانیت کے لیے بنایا گیا۔ للذی ببکہ، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ بیت اللہ، وہ کعبہ شریف۔ ھدی للناس، کسی ایک قوم کا قبلہ نہیں، کسی ایک قوم کا قبیلہ، کسی ایک قوم کا کعبہ نہیں، بلکہ ھدی للناس، وضع للناس، ساری کائنات کے جہاں جہاں بھی عبادت گزار بستے ہیں، سب کا کعبہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنا دیا ہے۔ تو بیت اللہ کیا ہے؟ وضع للناس۔ نمبر دو، ابھی میں نے آپ کو بتایا قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس۔ جیسے کعبہ للناس ہے، ایسے قرآن بھی للناس ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر تین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کسی ایک قبیلے قوم کا رسول نہیں بنایا، بلکہ کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور نمبر چار، امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امت بھی بہترین امت ہو، تمہیں بھی لوگوں کے لیے نکال دیا گیا ہے۔ کعبہ بھی للناس، قرآن بھی للناس، نبی بھی للناس، اور یہ امت بھی للناس۔ وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، وہاں ھدی للناس نہیں فرمایا، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے اور ان سے تورات کے کچھ اوراق مانگے، اور وہ تورات کے ورقے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ تورات پڑھ کر سناؤں گا تو شاید نبی پاک بڑے خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے حضرت عمر آئے اور وہ تورات کے ورقے کھول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پڑھ کر سنانا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، چہرے انور پر غصے کے آثار دکھائی گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کتاب کی طرف دیکھ کر پڑھ رہے تھے۔ دوستوں نے کہا عمر تم تو پڑھے جا رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو دیکھو نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کی طرف جب حضرت عمر نے دیکھا، سمجھ گیا کہ حضور کو ناپسند ہے، فوراً وہ ورقے لپیٹ دیے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا، میں تو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ یہ کلمات دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے کیا ضرورت تھی یہودیوں کے پاس جا کر تورات مانگنے کی، جبکہ میں اللہ کا رسول موجود ہوں،
قرآن اللہ کی کتاب موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن الہدی۔ تم تو یہودیوں سے تورات کے ورقے مانگ کر لائے ہو، آج اگر وہ موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں جن پر تورات اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، ما وسعہ الا اتباعی، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ میری اتباع کریں۔ موسیٰ جب میں آ گیا ہوں، پہلے سارے انبیاء پر میری اطاعت لازم ہے، اور جب قرآن آ گیا ہے پہلی ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب نبوت چلے گی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اور قیامت تک کتاب پڑھی جائے گی تو قرآن مجید پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا قرآن مجید ھدی للناس ہے، کسی قوم کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تورات کو۔ اچھا یا اللہ، تورات کا خلاصہ، تورات کے اندر مسئلہ کیا بیان ہوا؟ فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ دو لفظوں میں خلاصہ سنو، تورات کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ کہتے ہیں میں نے یہ کہا تھا میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بنانا۔ سارے کام بنانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ یہی تورات میں بھی کہا ہے، یہی قرآن میں بھی کہا ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ ہم نے جو ماننا ہے تو ہم نے قرآن وہ جو خبر دی ہے نا، ہم نے اس کی وجہ سے ماننا ہے۔ جیسے کہ بعض چیزیں اسلام نے بتائیں، پھر جناب لوگوں نے تحقیق کی تو وہاں تک پہنچ گئے، تو ہم نے اس تحقیق کی وجہ سے وہ بات نہیں ماننی، ہم نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کر کے ماننی ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں نا۔ تو ہم نے تورات کی وہ بات اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، وہ قرآن نے ہمیں بتائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اس لیے ہم مان رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تورات پہ بھی ایمان ہے، انجیل پہ بھی ایمان ہے، زبور پر بھی ایمان ہے، لیکن اب نافذ جو ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن نے کہا، تورات میں اللہ نے بیان کیا میرے علاوہ کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی کارساز کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین ہو جائے تو اللہ دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ فرمایا دیکھتے نہیں ہو صبح گھروں سے نکلتے ہیں، گھونسلوں سے نکلتے ہیں، بالکل خالی پوٹے اور خالی پیٹ ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی کاروبار ہے، نہ ان کی کوئی آمدن کا ذریعہ ہے، چپ کر کے اللہ کے اوپر توکل کر کے نکل جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وکیل بنایا ہے۔ تو کس کو بنایا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تم بھی میرے علاوہ کسی کو وکیل نہ بناؤ، اپنے معاملات میرے حوالے کر دو، پھر دیکھو میں اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا بھی بناؤں گا، تمہاری آخرت بھی بناؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے کنویں پر بیٹھے، ثم تولی الی الظل، سائے کے نیچے بیٹھے، مدین کا علاقہ مصر سے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، کوئی جان پہچان مدین میں نہیں، کسی ایک بندے کو بھی نہیں جانتے وہاں کے، تو بھوک ستا رہی ہے، لمبا سفر کر کے گئے ہیں، زیادہ راہ کوئی نہیں ہے، تو کیا کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اس فقیر کو بھوک لگی ہے، تو نہیں کھلائے گا تو کون کھلائے گا؟ اپنی بھوک کی ذمہ داری کس کے حوالے کر دی؟ اللہ فرماتے پھر ہم نے موسیٰ کو رہائش بھی دی اور موسیٰ علیہ السلام کے کھانے کا انتظام بھی کر دیا۔ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مایوس کبھی نہیں کرتا، اللہ دنیا آخرت دونوں بناتے ہیں، لیکن اللہ کے حوالے تو کرو۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح، بنی اسرائیل اولاد ہے ان کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا۔ نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں جی آدم ثانی، آدم ثانی، ساری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، پھر نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔
کیونکہ طوفان نوح میں باقی لوگ تو ہو گئے غرق، نوح علیہ السلام اور چند ایمان والے بچے، لیکن آگے جو اللہ نے نسل چلائی پھر وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی چلائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میرے علاوہ کارساز نہ بناؤ، تم دیکھو نا اسی کی تو اولاد ہو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ، اس میں اشارہ کیا کہ دیکھو جیسے نوح علیہ السلام کا وکیل میں تھا نا، جیسے ان کو میں نے بچایا اور جنہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا وہ سارے غرق ہو گئے، ایسے ہی تم بھی اپنے معاملات میں میری ذات پر بھروسہ رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں تو غرق ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا سورہ ہود میں اللہ بیان کرتے ہیں جب اس نے بھی بات نہیں مانی تو وہ بھی کیا ہو گیا جی؟ غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے بیٹے سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو سکا جی، ضرورت ہی کوئی نہیں ابو جی، ساوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہاں تک تو پانی نہیں پہنچے گا۔ حضرت نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج وہی بچے گا جس پر اس نے رحم کیا، پہاڑ شاڑ نہیں بچا سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، بیٹا انکار کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پانی کی موج حائل ہوئی باپ بیٹے کے درمیان اور نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا ان کا غرق ہو گیا۔ اس نے فرمایا میں وکیل ہوں، میں کارساز ہوں، کام میں بنانے والا ہوں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کون تھا نوح علیہ السلام؟ فرمایا دو صفتیں یاد رکھنا، انہ کان عبدا، ایک تو وہ میرا بندہ تھا، سبحان اللہ، کیا تھا؟ انہ کان، بندے بن کے رہو، اللہ کے عاجز فرما بردار بندے بن کے رہو۔ انہ کان عبدا شکورا، میرا بندہ تھا اور بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نعم العبد انہ اواب، ایوب کون؟ میرا بندہ تھا لیکن نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا۔ یا اللہ کیا اچھائی؟ فرمایا انہ اواب، کیونکہ بار بار میری جانب رجوع کرنے والا میرا بندہ تھا، بار بار میری سامنے فریادیں کرنے والا میرا بندہ تھا۔ ہمارے نبی امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ، میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیری بندی، ناصیتی بیدک، میری قسمت تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فیہا حکمک عدل فیہا قضاؤک، اے اللہ میری سارے کام تیرے حوالے ہیں، جو تو نے میرے متعلق فیصلہ کیا ہے میں محمد تیرے ہر فیصلے پر راضی اور خوش ہو چکا ہوں۔ انہ کان عبدا شکورا، بندہ بندہ بن کر رہے اور پھر شکر گزار بن کر رہے، نہ شکری نہ کرے، رب کے شکوے نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس پر قناعت اختیار کرے، یہ باتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ سبحان اللہ، ہرس تو ختم نہیں ہوتی، ہرس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کی ہرس تو پھر قبر کا پیٹ ہی بھرے گا، دنیا میں ہرس تو ختم نہیں ہوتی، یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، وہ آ گیا تبھی اور آ جائے، وہ آ گیا اور آ جائے، دنیا کی ہرس تو ختم نہیں ہوتی۔ رب فرماتا ہے جس نے قناعت اختیار کر لی اور میرے دیے ہوئے پر خوش ہو گیا، شکر گزاری والی صفت جس نے اختیار کر لی، یوں سمجھو کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ ٹھہراؤ میرے علاوہ کوئی کارساز، ذریۃ من حملنا مع نوح، اولاد اس کی جو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے، یعنی کشتی میں سوار کیے، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ